ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر لطیف میاں کے ساتھ پارکنسنس ڈیزیز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پارکنسنس ڈیزیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ نے بتایا مختلف علامات پائی جاتی ہیں. عموماً جب مریض آپ سے رجوع کرتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مریض ہمارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں سلو ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں گر جاتا ہوں، چلتے چلتے میں گر جاتا ہوں. اس کے کہتے ہیں عزیز و قارب، اس کے لواحقین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی یادداشت کم ہو گئی ہے، جنرلائز باڈی ایکس ہیں، سٹفنس ہے باڈی میں، یا ہاتھ ہل رہا ہے. ہم اس کی فنکشنل کیپیبلٹی دیکھتے ہیں کہ کتنی اس کی بیماری کو اثرات ہوتی ہیں. بعض مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں پیچ کس استعمال نہیں کر سکتا، چھری کانٹا استعمال نہیں کر سکتا، کھاتے کھاتے میرے میں منہ میں نوالا پھنس جاتا ہے، میں سلو ہو گیا ہوں. یا یکدم مریض کہتا ہے کہ یا بالکل میں ٹھیک ہوں یا بالکل خراب ہوں، یا میں بالکل چل نہیں سکتا. تو مختلف پریزنٹیشن کے ساتھ آتا ہے. ہم وہی والی بات ہے کہ مریض کو ہسٹری لیتے ہیں، باقی دوسری بیماریوں کو رول آؤٹ کرتے ہیں، ایگزامینیشن کرتے ہیں، پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ راشے کی بیماری ہے. باقی اور بیماریوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ان کے ٹیسٹس وغیرہ بھی کروانے پڑتے ہیں؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، مثلا جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، تھائرائیڈ کا پرابلم ہے، اس کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں. اسٹروک کی پریزنٹیشن، فالج کی پریزنٹیشن ایسے ہوتی ہے، اس کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں. ڈیمنشیا، الزائمر ڈیزیز، اس کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں. ولسن، اس کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں. نارمل پریشر ہائیڈروسیفٹس، اس کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں. ہسٹری لکھتے ہیں ہم، کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. ونس ایک دفعہ ہم اس کی ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں کہ یہ راشا ہے. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، ہاتھ کا ہلنا، سلو ہو جانا، عام طور پر بوڑھوں میں یہ ہوتا ہے، اور کاموں میں سلو ہو جانا، اکڑاؤ ہو جانا، یہ تین چیزیں ہیں. اس پر ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ راشا ہے. ڈاکٹر صاحب، جس کیفیت کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک انسان جو کہ اپنی بھرپور زندگی گزار چکا ہو، اس کے لیے یہ ایک بہت مشکل وقت ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ آگے کی زندگی گزارے. عموماً کیا علاج مطلب وقتی ہوتا ہے یا کتنا طویل ہوتا ہے علاج؟ دیکھیں، ہمارے پاس جب مریض پیش ہوتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 5 سے 8 سال تو بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہنی مون پیریڈ. ہم دوائی دیتے ہیں، بعض اوقات ہم ٹریٹ بھی نہیں کرتے، چھوٹی موٹی دوائی دیتے ہیں جو خاص طور پر وہ جو ہے اس کے لیے ہے، لیووڈوپا ہے، ہم دیتے ہیں. اس سے مریض، اصل ڈاکٹر کا امتحان 5 سے 8 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ جب اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں، دوائیوں کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں، علاج کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے، مرض کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. وہ پیریڈ جو ہے 5 سے 8 سال کا، وہ مشکل پیریڈ ہے. اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں ڈاکٹرز کو. یعنی ابتدائی 5-8 سال کے بعد والا وقت؟ جی ہاں، بعد والا. بعد میں ہم نے مختلف سکیل بنائے ہوئے ہیں کہ بیماری کس درجے پر ہے، کہ اس کو بعد ہم اسیس کرتے ہیں. 3-4 ہمارے پاس سکیل ہیں. ہم مریض کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، پھر ہم مریض کے لواحقین کو کہتے ہیں کہ ٹیلر میڈ اس کا علاج ہے. جس طرح ہم درزی کے پاس جاتے ہیں کہ اپنا وہ ماپ لیتا ہے، اسی طرح پارکنسن کا ٹریٹمنٹ بھی ایک ٹیلر میڈ ہے، ہر مرض کے لیے، ہر مریض کے لیے انڈیویجول ہے. بعض لوگوں کو جنرلائزڈ ایک زیادہ ہوتے ہیں، جی، بعض لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں، بعض لوگوں کو کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں، بعض کو کم ہوتی ہے. ڈاکٹر کا اور مریض کا کوآپریشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، اس چیز کو بہتر بنانے میں ایک بہت اہم کردار جو ادا کرتا ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. عموماً مریض جب بھی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں بے شمار ایکسپیکٹیشنز لے کے آتے ہیں، اور جو بھی مریض شکایت کرتے ہوئے بعد میں نظر آتے ہیں علاج کی کامیابی کے باوجود بھی، جی ہاں، ان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز شاید زیادہ ہوتی ہیں علاج سے. جی ہاں. ان مریضوں کو جب یہ علاج کے لیے رجوع کریں، کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب مریض آتا ہے، سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ بہت اہم ہے. اگر تو مریض پڑھا لکھا ہے، ہم اس کو ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری ہے، یہ لمبی ہے، اس کے یہ کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. بعض اوقات ہم انفارمیشن زیادہ نہیں دیتے کہ مریض کو انفارمیشن دینے سے مریض بالکل دل چھوڑ جاتا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب خدا نہ خواستہ کوئی چھری مار نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم مسیحا ہیں، ہم امید دینے والے ہیں. ہم اس کے لواحقین کو تو بتا دیتے ہیں، لیکن مریض کو بعض اوقات ہم بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتے. ہم ہوپ دیتے ہیں، ہم ٹریٹمنٹ چلاتے ہیں، ہم امید دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ علاج کرو گے انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر مریض کو کہ یہ علاج اس کا پرماننٹ لمبا ہے. ہم دوسری مثال دیتے ہیں کہ شوگر کا جس طرح ہے، ساری عمر دوائی کھانی پڑتی ہے. بلڈ پریشر ہے، ساری عمر. ہم کہتے ہیں کوئی میڈیکل علاج ہے جس کا علاج ٹیمپریری ہے، سوائے انفیکشن کے. ہاں، سوائے انفیکشن کے. اس سے اس کو تھوڑی امید ملتی ہے.
ڈاکٹر کا ایک بیان نسخہ لکھنا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جی کا اس سے آگے ہے، وہ امید دیتا ہے، وہ اس کو کونسل کرتا ہے، وہ ہوپ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے اس کے پرابلم خود لے لیتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ نیت، ہمارے استاد شوکت صاحب، حسن عزیز صاحب، حافظ صاحب سب کہتے ہیں کہ نیت کی مار بہت ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر کی نیت خراب ہے تو اللہ بھی اس کو امداد نہیں کرتا، اگر جی نیت صحیح ہے، ہر مریض کو اپنا بھائی، بیٹا، بہن سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی امداد کرتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض کو ہوپ دیں، ٹریٹمنٹ دیں، اس کو آگاہی بھی دیں، اس کو بتا بھی دیں کہ اس کی یہ لینڈنگ ہے، مریض کی یہ کنڈیشن ہے۔ تو انشاءاللہ مریض، ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حس دی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ ڈاکٹر کیسا ہے۔ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ علاج صحیح کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ 5-8 سال کے بعد عموماً سائیڈ ایفیکٹس سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر پیچیدگیوں کی طرف جاتی ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس دواؤں کے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے اچھی دوائی جو ہے وہ ہماری لیووڈوپا ہے۔ لیووڈوپا 4-5 سال تو بہت اچھے چل جاتی ہے۔ ڈوپامین ایگونسٹ ہیں، روپینول ہے، رونیرول ہے، بے یعنی شمار جو دوائیں میں کیمیکلز کم ہو رہے ہوتے ہیں ہاں، میں اس کے نام ٹریڈ نیم نہیں لیتا، جی تو وہ اس کے کافی پھر کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ پیک ڈوز ڈسکائنیزیا ہے، دوائی کھائی، دوائی کے کچھ عرصے کے بعد اس کے اثرات شروع ہو گئے، مریض کے ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، مریض کو آن آف پیریڈ ہو جاتا ہے، ویئرنگ آف ہے۔ وہ چیزیں جو ہے، اصل ڈاکٹر کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ، مریض کے ساتھ اس کو کوآپریشن رکھنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ ڈوز کی مقدار کرنی ہے، دوائی کو پھیلا دینا ہے، دوائی کو کم کرنا ہے، اس کے مضر اثرات کے لیے وہاں ڈاکٹر کا رول ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا آن آف پیریڈ، یہ آن آف پیریڈ کس طرح کے ہوتے دیکھیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، دوائی ہم دیتے ہیں، بعض اوقات دوائی کا اثرات جلدی ختم ہو جاتے ہیں یا اس کے مضر اثرات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ مریض کو مختلف کیفیتیں اس پہ اثر کرتی ہیں۔ مریض کو ڈسکائنیزیا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ اس کے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دوائی ختم کرتا ہے، دوائی تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، جی سمٹم تو اس کے بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہاتھ اس کا ہلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عجیب و غریب اس کی ہاتھوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیویڈو ریٹیکولرس ہے، ہاتھ پیر سوج جانا، سیبوریا ہو جاتا ہے۔ مختلف دوائیوں کے مختلف سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو ڈاکٹر دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ڈرگ ہالیڈیز کا بھی خاصا ذکر آتا ہے علاج میں۔ ڈرگ ہالیڈیز کیا ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہمارے استادوں نے یہ کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم دوائی بالکل بند کر دیتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ڈرگ ہالیڈے، دوائی ساری بند کر دو، نہیں، لیکن اب نئی ریسرچ آئی ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ڈرگ ہالیڈے کرنے سے مریض کو نقصان ہو سکتا ہے، ڈرگ بالکل بند نہیں کرتے، ہم واپس لیووڈوپا کے، پہلے ہم لیووڈوپا کو سنبھال کے رکھتے تھے، ہم روپامین ایگونسٹ دیتے تھے، ہم کہتے تھے پہلے یہ نہیں، اب نئی ریسرچ آئی ہے کہ واپس لیووڈوپا کی طرف آئیں، جو دماغ کو نقصان ہونا ہے وہ کیوں ہم اس کو چانس لیں، ہم شروع ہی کروا دیتے ہیں لیووڈوپا، اس کو لیووڈوپا پہلے ہی۔ اب ڈرگ ہالیڈے ہم نہیں کرتے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، جی پہلے کرتے تھے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، پیچیدگیاں جن کے اندر آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو نگلنے میں بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، بات کرنے میں بھی، یہ پیچیدگیاں جب سامنے آتی ہیں تو کس طرح ان لوگوں کو واپس کارآمد بنایا جا سکتا ہے؟ وہ دواؤں کی مختلف پیچیدگیاں ہیں، بیماری کی پیچیدگیاں ہیں، دواؤں کی پیچیدگیاں ہیں، ایز سچ اس کو ہم انڈیویجول بیسس پر کرتے ہیں۔ مثلا جو مین ڈرگ ہے ہماری لیووڈوپا، اس کی پیچیدگیاں ہیں، جس طرح میں نے گزارش کی، جو اس کی بیماری ہے اس کی پیچیدگیاں ہیں، ڈیمنشیا، یادداشت کم ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، جنرلائز باڈی ایک ہو جاتے ہیں، اس کی وائس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو نگلنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ روزانہ ڈاکٹر صاحب ہم 2 تھوک کے جگ ہمارا سلائیوا پیدا ہوتا ہے، پارکنسن ڈیزیز میں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کپڑے اس کے خراب ہونا جاتی ہے، اسمیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، رال ٹپکتی ہے۔ ہم مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ منہ بند رکھیں، تھوڑا اوپر رکھیں سر کو، تاکہ جو سلائیوا ہے اندر جائے۔ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ خشک ڈوز نہ لو، اگر اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہے تو ہم کو اس کو کہتے ہیں گیلی چیزیں جو ہیں وہ لیکوڈ چیزیں میں زیادہ کھلاؤ تاکہ کھسکتا جائے۔ پروٹین، گوشت کا اور دوائی کا لڑائی ہے شروع میں، ہم کہتے ہیں کہ جو پروٹین ہے وہ رات کو کھائے، اگر پروٹین نہیں کھائے گا تو اس کو کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی، پروٹین کھاتا ہے تو وہ دوائی کے ساتھ اس کی لڑائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شروع میں ہم دوائی کے
ساتھ دیتے ہیں. بعد میں ہم کہتے ہیں کہ آپ دوائی کے علاوہ دو. ہم جو دوائی ہم کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی پہلے ایک خوراک لے لو. جی پہلے ایک خوراک لو گے آپ سارے کام کر لو, واش روم لے لو, گھر کے کام کاج کر لو, 2-3-4 گھنٹے دوائی کا اثر رہتا ہے, پھر دوائی کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اس کو پھر کہتے ہیں کہ دوسری ڈوز شروع کر لو. پھر اس طرح وہ اپنے دوائی کر لے. اور اسی طرح مختلف اثرات ہیں. بعض مریضوں کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے, یادداشت کم ہو جاتی ہے, کیونکہ بوڑھے لوگ ہیں نا تو الزائمر کی طرف بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. تو آج کل مختلف مارکیٹ میں دوائیاں آ گئی ہیں, کیپسول کی صورت میں آ گئی ہیں, پیچ کی صورت میں آ گئی ہیں, ان سے کافی بہتری ہو جاتی ہے. ڈپریشن کی بہت اچھی دوائیاں آ گئی ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کو پتہ ہے, اول تو بہت رینج ہے ان کے پاس. پھر پارکنسن میں خاص طور پر کچھ دوائیاں ممنوع ہیں, ڈپریشن کی نہیں عام جنرل دوائیاں. ڈپریشن کی بھی کچھ دوائیاں ہیں ڈپینڈنگ اپان دا ایج آف دا پیشنٹ. مثلا فلوکزیٹین ہے, وہ ہم کم استعمال کرتے ہیں. سرٹرلین ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. اسٹیلوپرام ہم کم استعمال کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہے کہ کون سی دوائی کس وقت کیا دینی ہے. ڈپریشن کے علاوہ اینٹی ایپیلیپٹک دوائیں ہم نہیں دیتے, مثلا ایپیوال یا جو تو ڈائیول پروڈکٹ سوڈم ہے وہ ہم نہیں دیتے. یا سائیکوسس میں جو دوائیں ہیں, بعض دوائیاں پارکنسن کو بڑھا دیتی ہیں, وہ ہم نہیں دیتے. تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے کہ کون سی دوائی لینی چاہیے, کون سی دوائی نہیں لینی چاہیے. تو اسی طرح ڈیمنشیا, اس کو کھانے کے مسائل, اس کے وائس کے پرابلم, اس کو باڈی کے پرابلم. ڈاکٹر صاحب ایک اہم چیز ہے ورزش. پارکنسن کا مریض اگر بیٹھ جائے گا تو وہ بیٹھ جائے گا, چلے, کام کاج کرے. خاتون خانہ ہے, ہم کہتے ہیں گھر کی صفائی کرو, کام کاج کرو, چلتے رہیں. دوسری بات ہم کہتے ہیں منہ سے بول کر کہو, قدم جما کر. ہسٹری آف فال, مریض گر جاتا ہے, ہم کہتے ہیں قدم جما کر. عمر میں گرنا تو کافی بہت ہے. ہم کہتے ہیں ٹارچ رکھو, لائٹر رکھو اپنے پاس, زمین پکڑ لیتی ہے. جی ہم کہتے ہیں ٹارچ مارو زمین پر, زمین آپ کو چھوڑ دے گی. ہم کہتے ہیں مارچ کرو. مختلف دوائیاں ہیں, مختلف. ہم پارکنسن کے مریض کو کہتے ہیں رات اس کو لائٹ چلتی رہے. اس کو رات کو ڈرنے کا اندیشہ ہوتا ہے, لائٹ سے ہوتا ہے. چوٹ لگنے کا. مرد ہے تو ہم کہتے ہیں یورینل ساتھ رکھو, بستر پر ہی پیشاب کرو, چونکہ وہ واش روم جائے گا, بزرگ آدمی ہے, فریکچر ہو جائے گا, ایک بجائے 50 مصیبتیں اور شروع ہو جائیں گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پارکنسنس ڈیزیز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.